الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے کتنے پیسے ہیں، پھر خوش ہوتا ہے. خوشی وہ ہے. پیسوں کی بھی بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑا بڑا نشہ ہوتا ہے اس کا بھی. خاص طور تے جڑے دیگر نے رجے نے، جڑے جدی پشتی غریب ہوتے دیگری ویلے 4 پیسے میرے چھلڑ مل گئے نے، انہوں نے رج کداڑ بھی تکو جس طرح کھوتے گرمیاں لتا مار کے نچنے نے. انہوں کو بھی اللہ بچاوے. ساری جدہ پشتہ میں جو کوئی امیر نہیں ہویا، مانگ کے کھانے والے لوگ. پیسہ مل گیا جی نا، پاویں حرام نالو ملیا یا حلال دارو ملیا. حلال نال تو بڑا مشکل ہی آج کل. دوبارہ مل گیا، لیکن ان کا نخرہ دیکھیں، ان کی رونق دیکھیں کہ وہ انہی لوگوں کو جو ان کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ان کو وہ بھول گئے. آنکھیں بدل گئیں، تیور بدل گئے. بدلی جو وضع طور سے بے طور ہو گئے. ارے تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے. اور بڑے بڑے علم والے سادے لباس میں آج تک ایک ایک نوالے اور ایک ٹکڑے کے محتاج ہیں، جبکہ جاہل لوگ جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں، نہ دین کی، نہ دنیا کی، نہ 3 میں، نہ 13 میں، کروڑ پتی بن گئے ہیں جی. جس طرح بھی وہ کما سکے، حرام حلال نہیں دیکھا. لیکن بڑے بڑے اہل علم آج بھی غربت کا شکار ہیں، قابل توجہ ہیں. ان کی جو ہنر ہے، علم ہے، سارا وہ افلاس لے گیا، غریبی لے گئی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی. پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی، ساری جہالت چھپ گئی. چواں پاسو جائے اتو تلو، چواں پاسو جائے. جیت قسم کا جائے، ان پڑھ، گل نہیں آنی، علم نہیں، زبان نہیں، علم نہیں، مطالعہ نہیں، صرف پیسہ ہے، صرف پیسہ. سمجھ آئی؟ جس طرح فرعون کے پاس تھا. اگر کوئی عزت کی بات ہوتی صرف پیسہ ہونا تو اللہ فرعون کی تعریف کرتا. پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی. پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی. اور مفلسی کی آگ میں میرا ہنر جلتا رہا. مفلسی کی آگ میں میرا ہنر جلتا رہا. کسی استاد کا شعر تھا فارسی کا کہ اے زر تو خدا نہیں ولیکن بخدا. اے پیسے اے ایسے ویسے. اے پیسے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے.
یہ خطاب تم نہیں سنو گے، بڑے بڑے لوگ بولیں گے انشاءاللہ جو میں بول رہا ہوں، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ ایسے ویسے چبلا دریاں جماندرو چبلا، نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا۔ جی سمجھ آئی نا؟ تو کیا ہے کہ ایسے ویسے کوئی کہا ہی نہیں پانا ہے جناب، کیسے کیسے ہو گئے، گڈیاں آ گئیں، محل بن گئے، جی لینڈ کروزراں آ گئیں، تے شانہ تے ٹوراں تے نخرے تے اچھے گاٹے تے پٹھیاں تے ڈنگیاں ٹوراں، زمیاں روند روند کے چلنا ہے جس طرح زمی کو انہاں نال زیان کیتا ہے۔ تے کوئی شے نہیں ہے، لم یکن شیئا مذکورا، تے پہلے کہ آلیا کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں ہے وہ بندہ۔ اللہ تعالیٰ آزمانے واسطے چاہ دیتا ہے کچھ، اللہ مہربانی سے نہیں دیا، آزمانے کے لیے دیا ہے کہ یہ کرے گا کیا۔ اس کی اوقات لوگوں میں کھل کر سامنے آئے کہ یہ ہیں کیا چیز، اس لیے پیسہ دے دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کمینہ فطرت کو جب پیسہ ملے گا تو وہ اپنے کمینگی کے جوہر سامنے لائے گا آپ کے، شریف اور خاندانی کو ملے گا تو وہ جھکے گا، چھپائے گا۔ اس نے کہا کہ اے زر تو خدا نہیں ہے، پیسے اے دولت تو خدا نہیں ہے، لیکن بخدا، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ستار عجوب و قاضی الحاجاتی، پردہ پوش تو ہی ہے، پردے کجنے والا بھی تو ہے، تے حاجتاں پوریاں کرنے والا بھی تو ہے۔ محلے میں کوئی امیر ہو، پیسے والا ہو، دولت والا ہو تو نہ کوئی مولوی زبان کھولتا ہے، نہ کوئی محلے والا کھولتا ہے، سارے عیب شرعی اس میں موجود ہوں، پھر بھی کوئی نہیں منہ سے کہتا کہ لفافہ نہیں ملے گا۔ کل کوئی مصیبت آئی تو یہ بڑے صاحب جو ہیں یہ دیں گے کچھ نہیں ہے، تو نے میرے خلاف یہ زبان نکالی کہ میں ایسا ہوں، سب چپ ہو گئے۔ ستار عیوب تو پیسہ کیا ہے؟ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ قاضی الحاجات تو اللہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حاجتیں پیسہ پورا کرتا ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے ان کا دماغ اتنا خراب ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو پیسہ ڈال تے بہ جا نال، ایک محاورہ ہے۔ تو کیا ہے؟ تو پیسہ قاضی الحاجات ہے، اللہ کو دیکھیں گے جب قبر میں جائیں گے تو۔ آج تو پیسہ ہے، حاجتیں ہماری پیسہ پورا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا پورا کی، اللہ نے اگر پوری کرنی ہوتی تو پہلے دیتا۔ یہ تو ہم نے پیسہ کمایا، اپنی محنت کی ہے، اللہ کا فضل بھی گیا، مہربانی بھی گئی، اس لیے حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض غریبیاں انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، اور بعض امارت دولت مندی انسان کو ایسی حالت میں دنیا سے لے جاتی ہے کہ جب وہ کافر ہو، کافر کر کے مارتی ہے دولت۔ میری بات سمجھ گئے کیا میں کہہ رہا تھا؟